وقت پچھلی حکومت کرتے رہے. تو جس دلدل میں یہ پاکستان کو دھکیل گئے ہیں اس سے کیسے ایک دم ہم نکال لیں. ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ دلدل اتنا بڑا ہے, اتنا سنگین ہے اور اتنا چپکا ہوا ہے پاکستان کے پیروں سے کہ مسئلہ ہو رہا ہے نکالتے ہوئے. اور ہمیں پتہ ہے یہاں عوام کو تکلیف ہے. کون سی حکومت سو سکتی ہے؟ اور اگر ہم سیاست میں بھی ہوں اور اس وقت حکومت میں نہ ہوں, کیونکہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے, یہ صرف بات ان کو نہیں پتہ. ان کو نہیں پتہ کہ اقتدار آنی جانی چیز ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بادشاہت کے لیے آئے تھے اپنا ڈیل ڈول کر کے, اور پھر انہوں نے جو بینڈ بجانا تھا پاکستان کا, اس کا تو اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہونا تھا. تو بینڈ تو وہ ابھی بھی بجانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اگر اقتدار نہیں ملا, مجھے اگر تم نے باہر نکالا تو میں بینڈ بجاؤں گا. بیسکلی ان کا میسج یہ ہے, میں عوام کا بینڈ بجاؤں گا, آپ کا بجاؤں گا, ملک کا بجاؤں گا, اور میں کوشش کروں گا کہ اپنا گندا چور ڈاکو والا بیانیہ, بھئی آپ عدالتوں میں جائیں, چور ڈاکو کی جگہ وہ ہوتی ہے. سیاست میں روز بیانیہ یہ نہیں ہوتا. آپ پارلیمان میں آدھا دھڑا آپ کا اندر رہتا ہے, آدھا باہر رہتا ہے. بے شک ہم نے غلطیاں کی ہوں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے اقتدار کیوں لیا, ان کی یہ ڈوب رہے تھے, ڈوبتے آپ بھی اس میں اگر ان کو ڈوبنے دیتے تو یہ پاکستان کو بھی ساتھ ڈبو رہے تھے نا. انہوں نے کر دیا تھا کباڑہ, شروع کر دیا تھا. جب ملک آئسولیشن میں جانا شروع ہوتا ہے then you've got a problem, اور یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اقتصادی اور خارجی پاکستان کے لیے انہوں نے ایسی ماحول اور فضا کریٹ کی کہ گلی گلی بچہ پوچھنے لگا پاکستان کے خلاف کیا سازش ہوئی جی. پاکستان کے خلاف تو یہ خود سازش کر رہے ہیں. یہ خونی مارچ بھی آج بھی یہ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. آپ پوچھیں کہ ان کے کون اندر کے جو لوگ ہیں وہ اب باتیں کر رہے ہیں, وہ اب باہر آ کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری جی یہ منصوبہ بندی ہے کہ خون خرابہ ہوگا, ڈنڈے چلیں گے. اور کوشش ایسا میری نظر میں تو یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اگر ان کو نہیں ملتا تو ملک تو لپیٹو, نظام کو لپیٹو, سب کچھ لپیٹو. سوری ٹو سے, شاکنگ, مگر ان کا نصب العین اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ملتا ہے اس کو لپیٹو. اور ان کی صبح سے شام تک یہی منصوبہ بندی ہے. یہ سب کے سامنے واضح ہو گیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ قطعاً ہم لوگوں کا کوئی اس طرح کا پلان نہیں ہے. بیچ میں انہوں نے ایک بہت ہنرمند صحافی کو استعمال کیا, اس کی بہت ہی اندوناک جو اس کے ساتھ اس کی ٹریجک اندوناک اس کے ساتھ ہوا ہے, اس کی ہلاکت جو ہوئی ہے, اس کو انہوں نے متنازع کیا, سیاسی رنگ دیا, سارے ملک کو کوشش اس پر جلانے گھرانے کی. جو ان کو ملتا ہے وہ اٹھا کے اس پر تیلی لگاتے ہیں, پھر اس کے لیے پیٹرول لے کے آتے ہیں. ابھی تو وہ پاکستان کو تیلی لگا کے پیٹرول سے جلانے کے چکر میں ہے جی. ابھی تو صاف نظر آ رہا ہے. جہاں تک ارشد شریف کی بات ہے, وہ ہم سب کا برخوردار تھا, دوست تھا, دوست نہ بھی ہو کسی کا تو وہ ایک صحافی تھا دی. آپ اس کی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو تشدد کا یا اس طرح نشانہ بنائیں. خود انہوں نے ملک سے باہر بھیجا اسے. بھئی کیوں بھیجا؟ چلیے آپ کو خدشہ تھا تو اس کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ جب اس کا ویزا دبئی سے ایکسپائر ہو گیا تو آپ نے کیوں وہاں سے اس کو کینیا بھیجا؟ جو کوئی مطلب وہاں کے حالات سب کے سامنے, کیوں بھیجا آپ نے؟ کیوں آپ بندوبست کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ آپ اس کو اپنے بغل میں خیبر پختونخوا میں رکھتے نا, جہاں سے ٹیررسٹ تھریٹ آپ نے کہا ان کو آئی ہے. اگر خیبر پختونخوا سے ٹیررسٹ تھریٹ آ رہی ہے تو آپ ملک کو شیئر کریں, آپ اداروں سے شیئر کریں, حکومت کو بتائیں. نہیں, آپ نے وہ ٹیررسٹ تھریٹ صرف ارشد شریف سے شیئر کی اور اس کو نکالا یہاں سے. اس کو نکالا کیوں؟ آپ اس کو کے پی میں رکھ سکتے تھے اپنے پاس تحفظ سے. آپ کے فل پاورز ہیں ماشاءاللہ وہاں پہ, کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ بھائی کیا مسئلہ ہے؟ میں کوئی اس طرح کے الزام نہیں لگانا چاہتی جو یہ لگاتے ہیں. انہوں نے تو کہہ دینا تھا کہ اس کو بھی انہوں نے سیکریفائس کیا ہے, پر میں یہ نہیں کہنا چاہتی.
یہ ہمارا طور اور طریقہ نہیں ہے، یہ وتیرہ نہیں ہے، خاص طور سے پیپلز پارٹی کا. اور یہ حکومت اس وقت ملک میں بزنس ایز یوزول چل رہا ہے. ہمیں لوگوں کی اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. کوئی پریشان نہیں ہو رہا. اب تو یہ لوگوں کو اب یہ لوگوں کو ایک سرکس کامیڈی لگنے لگی ہے. اس سرکس تماشے پر لوگ اب ہنس ہی رہے ہیں. اب یہ آنا چاہ رہے ہیں، ڈنڈے برسانا چاہ رہے ہیں. وہ کنٹینر کیوں لگائے؟ پھر کیا لگائیں گے جی؟ دارالخلافہ کو کھلا چھوڑ دیں گے؟ آپ آئیں، پی ایم ہاؤس آئیں، ریڈ زون میں آئیں، پارلیمنٹ میں آئیں، جہاں پہلے یہ حملے کر چکے ہیں، دیواریں پھلانگ کر چکے ہیں، یہ سپریم کورٹ پھلانگ کر چکے ہیں، پی ٹی وی یہاں آ جاتے ہیں، ہر جگہ پہنچتے ہیں ڈنڈے لے کے. تشدد کی بنیاد پہ، دھونس دھمکی پر یہ اپنے ٹائیگرز ٹائیگرز نے اور تو کوئی کام نہیں کیا. کوئی ریلیف ریسکیو کا کام ٹائیگرز نے کیا؟ بہت سنا تھا ہم نے کرنے لگے تھے، رائٹ؟ آپ کو یاد ہے نا کہ ٹائیگر یہ کریں گے، ٹائیگر وہ کریں گے. کہیں ٹائیگر نظر آئے؟ مجھ سے پوچھیں سندھ اور بلوچستان میں تو کوئی ٹائیگر نظر نہیں آیا کام کرتے ہوئے. بس وہ ڈنڈے اٹھا کے آ جائیں گے، پولیس پہ برسانے، معصوم لوگوں کو تنگ کرنے. 126 دن پہلے بھی انہوں نے اس دارالخلافے کو یرغمال لکھا. اپنے دائرے میں رہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرامن اب تو کچھ وہاں سے بلی نما باتیں بھی آ رہی ہیں، جی ہم پرامن رہیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. لیکن میری نظر میں چاہیے رہے کہ کوئی سپارک ہو، کوئی انسیڈنٹ ہو، کوئی تیلی جلے اور آگے اس پر یہ اپنا قافلہ نکالیں کہ دیکھو دیکھو ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا، ہم پر ڈنڈے برسائے گئے، ہم پر تشدد ہوا. I'm sorry، آپ کو اپنے زون میں، اپنی حدود میں رہنا ہوگا. سب کا حق ہے پرامن جمہوری مظاہرے کرنے، سب کا حق ہے. ہم بالکل کسی سے نہیں کہتے جس کی جو بھی سیاسی بساط ہوتی ہے وہ بے شک کر رہا ہے. ہم نے ساری زندگی جد و جہد کی جی. ہمارے ہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ گئے، بی شہید ہوئیں. کسی نے بات کی اس طرح کی؟ کسی نے کہا ملک میں گھراؤ جلا ہوگا؟ ہر قسم کی طویل جد و جہد ہوئی، جیلیں کاٹی، روز ڈیل کرنے نہیں بھاگتے تھے. لیکن میرے خیال میں یہ اور کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. ان کا سارا مسئلہ یہی ہے، یہ اور کوئی طریقہ ہی نہیں جانتے ہیں. جس ڈور سے، جس دروازے سے آئے تھے وہ تو بند ہو گیا ان پر، تو اب اس دروازے کو کھلوانے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہیں. ویسے حقیقی سیاست کر لیں، کر کے دیکھ لیں. یہ تو ایک لمبی طویل جد و جہد ہوتی ہے. آپ کو اپنا لوہا منوانا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. یہ ڈیجیٹل ایج ہے، ہر چیز سامنے آ جاتی ہے، ہر چیز. کسی کے لیے تو یہ مصیبت بھی بن گئی ہے، سارے وقت لوگ اپنے فونوں پہ ہوتے، لیکن ہر چیز سامنے آ جائے. جی میں نے کچھ چھپانا ہے، میں نے آپ کو کچھ کہنا ہے. میں سب کی پرائیویسی رسپیکٹ کرتی ہوں، سب کی نجی زندگی ہے. میں ان کی فیملی کی کبھی بات نہیں کروں گی، چاہے وہ جو چاہے کر لیں. میں ہم ان کا عکس نہیں بن سکتے. ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ. لیکن وہ بھی گریز کریں گن سے، بدتمیزی سے، گھیراؤ جلاؤ کی سیاست سے، اور پھر کہیں کہ جی ہمارے دیکھیے ہم کتنے پرامن ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کچھ نہیں ہو. ہم تو بھائی آپ نے اس وقت، ہم کیا آج پورے دن ہم یہ کر رہے ہیں، صبح سے 8 بجے سے میٹنگز یہی چل رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ پوسٹ ڈیزاسٹر کیا کرنا ہے، یہاں سے وسائل کیا شفٹ کرنے ہیں، فلاں پروجیکٹ کدھر جائے گا، کس کو پہلے تقویت ملے گی. وسائل محدود ہیں، اور یہ کس کے سامنے یہ بات دیکھیے. مقدمہ وہ صرف اپنا لڑ رہے ہیں. کس وقت انہوں نے ملک کا مقدمہ لڑا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی میں سچ بولتا ہوں، میں یہ خود چوری، توشہ خانہ چور کوئی ان کو دیکھ، اب نعرے ان پر لگ رہے تھے. یہ فلمیں انہوں نے چلائی ہیں کہ گلی میں نکلے تو نعرہ، گوچے میں نکلے تو بدتمیزی. یہ طرز انہوں نے ٹرینڈ یہی چلائی ہے. اب یہ ان کو کاٹنے آ رہی ہے. یہ مکافات عمل ہے نا. کس نے یہ گندی تماشے شروع کیے؟ لوگوں کو کہا کہ جی آپ لوگوں کے گھروں کے باہر سامنے شور مچائیں، کوئی سڑک پہ چل رہا ہے اس کو بدتمیزی کا نشانہ بنائیں، اس کو گالی کا ہدف بنائیں. کیوں؟ یہ کس نے شروع کیا؟ انٹرنیٹ سے ابھی وہاں بھی بدتمیزیوں کا ایک انبار چل رہا ہے، لیکن کوئی نہیں ڈرتا ان سے.
اب ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے اور شروع ہو گیا ہے کہ توشہ خانہ چور، گھڑی چور، یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. اچھا نہیں لگتا، یہ مہذب معاشروں میں نہیں ہونا چاہیے. سیاست سب کی اپنی اپنی ہوتی ہے، اونچ نیچ زندگی میں ہوتی ہے. اقتدار پھر ان کو یاد دلاؤں بھائی، آنی جانی چیز ہوتی ہے، زندگی موت کی طرح، کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے. کیوں تم چپک کے بیٹھ گئے ہو؟ کیوں تم نے سارے ملک کو، اپنے آپ کو، اپنی جماعت کو، اپنی ساکھ کو، ہر چیز کو، لیکن ملک کو کیوں داؤ پہ ڈالا ہے؟ اداروں کو پر داؤ پہ ڈالنے تیار ہیں. وہ تنگ آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے تھی. کدھر تک لے آئے ہیں لوگوں کو؟ اب اور کیا چاہ رہے ہیں یہ کہ وہ لپیٹے گئے؟ بھائی آپ جمہوری طور پہ آئین کے مطابق آپ کو ہٹایا گیا ہے، کوئی غیر آئینی کام تو کسی نے نہیں کیا. آپ آئین سے سب کو معاورہ بھی کرانے تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ آپ کی آرمی چیف سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کی توسیع بڑی لمبی ہوگی، مدت ملازمت میں توسیع کی بات کر رہے ہیں. یہ کدھر لکھا ہے کہ آپ کے پاس یہ اختیارات ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ بھائی جتنی بھی پرکشش آپ کی پیشکش ہے، تھینک یو ویری مچ، ہمیں نہیں چاہیے. اب وہ جس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں، بہت ہی ایک افسوسناک ملک کے سامنے منظرنامہ آ رہا ہے کہ سیاسی تنظیمیں یہ کرتی ہیں. تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اور تنظیمیں یہ کرتی ہیں. کوئی غیرت لوگوں کو پتہ ہوتا ہے جی کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ سے، عوام سے، سول سوسائٹی سے، ملک کے باہر لوگوں سے، ڈپلومیٹ سے، سب ملتے ہیں، سب بات کرتے ہیں. اس میں